بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعلى مكية وهي 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. سورة الأعلى مکیہ وہی 19 آیہ. یہ سورہ اعلیٰ ہے جو مکے میں نازل ہوئی ہے. اس سورہ میں 19 آیتیں ہیں. یہ سورہ قرآن کریم کی ترتیب کے حساب سے 87 نمبر پر ہے. 87 نمبر پر یہ سورہ آتی ہے، سورہ اعلیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پروردگار عالی شان نام کی تسبیح اور تقدیس بیان کیجیے. الذی خلق فسوى، جس نے ہر شے کو بنایا، فسوى پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، درست بنایا. والذی قدر فہدی، جس نے تجویز کیا، فہدی پھر راہ بتلائی. یعنی جس نے ہر چیز کو اندازے سے بنایا، قدر اندازے سے بنایا، فہدی پھر
راہ بتلائی، اس پر چلنے کے طریقے بتلائے۔ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ جب سبح اسم ربک الاعلی والی سورہ نماز کے باہر تلاوت کرے، جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، حضرات مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ اس کو سبحان ربی الاعلی پڑھ لینا چاہیے۔ یہ جملہ اس سورہ کی تلاوت کرنے سے پہلے پڑھنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے، سبحان ربی الاعلی۔ تو یہاں پر ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پیغمبر سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور پیغمبر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مؤمن ہیں، چاہے وہ مؤمن مرد ہو، مؤمن عورتیں ہوں، سب سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح تقدیس کیجئے۔ یعنی وہ بلند بالا ہے، عظمت والا پروردگار ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تو جب خالق اور مالک وہی ہے تو پھر اسی کی تعریف اور تقدیس بیان کرنی چاہیے۔ تو ہر وقت اپنے پروردگار کی تسبیح اور تقدیس بیان کیجیے۔ کیوں؟ الذی خلق، اسی نے ہر شے کو بنایا ہے، یعنی ہر چیز کو جو پیدا کیے ہیں وہ اللہ رب العزت ہی نے پیدا کیے ہیں۔ اور فرماتے ہیں فسوا، اس نے درست اور ٹھیک بنایا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے سب کو درست بنایا ہے، ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ اللہ کی قدرت میں کوئی انسان کمی نہیں نکال سکتا۔ آسمان اللہ نے اتنے بڑے بنائے، کوئی اس کے اندر نقص نکال نہیں سکتا۔ اربوں خربوں اور کتنے کی سال گزر گئے، لیکن کسی نے آج تک اللہ کی کسی بنائی ہوئی چیز میں کمی نہیں نکال سکا۔ تو وہی ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے، فسوا، اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ ہر کام اللہ رب العزت کا بالکل درست ہے۔ والذی قدر فہدی، جس نے تجویز کیا پھر راہ بتلائی، یعنی ہر جاندار کو اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے ایک اندازے سے بنایا ہے۔ جانور جو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بنایا تو اس کے لیے ساری کی ساری مناسب چیزیں بھی پیدا کر دی۔ جانور کو اللہ رب العزت نے بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے طبیعتیں پیدا کی اور اس کے اندر تقاضے پیدا کیے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ چیز فلاں کھانے کی ہے، یہ تمہاری غذا ہے، اس کی طرف اس کی طبیعت کو اللہ نے للچایا کہ دیکھو اس کی طرف تمہاری طبیعت جانی چاہیے۔ فہدہ کا مطلب، راہ بتلائی کا مطلب یہ نہیں کہ جانور کو بھی سیدھا راہ بتلانا ہے کہ اس کو بھی سیدھے راہ پر چلنا، یعنی جو چیزیں اللہ نے اس کے مناسب بنائے ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کی طرف اس کی طبیعتوں کو اللہ نے للچانے کا ایک مادہ پیدا کر دیا کہ تمہارے لیے فلاں چارہ ہے، اور اندر سے خود بخود اس جانور کے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ میں فلاں چیز کھاؤں۔ تو اسی کو بتایا فہدا، پھر راہ بتلائی، اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی۔ فرماتے والذی اخرج المرعى، جس نے زمین سے چارہ نکالا۔ یہ جتنے غذائیں ہیں جانور کے چارے ہیں وہ کھانے کے لیے ہیں، چاہے وہ کیکر کا پتا ہو اور چاہے گھاس ہو، پھوس ہو، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ اس کے چارے ہیں۔ تو جانور کو پیدا کیا اللہ نے، اس کی مناسب
چیزیں بھی پیدا کر دی، چارہ نکال دیا جس کو وہ اپنی غذا بناتے ہیں، جانور کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا، یعنی ایک مدت تک تو جو ہریالی ہے، جو سبز چارہ ہے، ایک مدت تک وہ ہریالی رہتی، سبزہ رہتا ہے، سبزہ پن رہتا ہے، لیکن ایک مدت ایسی آتی ہے، ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ وہ پھر سب کے سب کیا ہوتے ہیں، کوڑا اور کرکٹ ہو جاتے ہیں، بالکل کالا پڑ جاتا ہے۔ آپ کسی بھی کھیت کو دیکھیں، ایک ہی طرح ہر وقت نہیں رہتی وہ کھیت، کچھ دن تک وہ ہریالی رہتی ہے، سبز، پھر اس کے بعد جو ہے جیسے جیسے اس کی مدت بڑھتی ہے، پھر اس کے بعد کالا پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کو کہا پھر وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ سیاہ کوڑا بن جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، بھوسا بن جاتا ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، فَلَا تَنْسَىٰ، پھر آپ کبھی اسے بھولیں گے نہیں۔ ہم جتنا بھی قرآن آپ پر نازل کریں گے، ہم اس کو پڑھا بھی دیا کریں گے آپ کو، فَلَا تَنْسَىٰ، آپ اس کو کبھی پھر بھولیں گے نہیں۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر ہاں جتنا اللہ کو منظور ہوگا بھلانا وہ بھول سکتے ہیں۔ جب اللہ ہی کو اگر بھلانا منظور ہو، کوئی آیت یا کوئی سورہ یا کوئی رکوع، تو پھر بھول سکتے ہیں پیغمبر، لیکن ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس کے بارے میں حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں، جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بار بار یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں یہ آیتیں یا قرآن میرے ذہن سے نہ نکل جائے، تو آپ ہمیشہ جو ہے اس کی فکر میں رہتے تھے۔ اسی لیے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام آیتیں لے کر آتے تھے تو بار بار آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام ریپیٹ کرتے تھے، بار بار دہراتے تھے تکرار کے ساتھ۔ تو بعض مرتبہ اللہ کو فرمانا ہوا کہ آپ اتنی جلدی جو ہے ریپیٹ نہ کریں، آپ فکر مند اتنے نہ ہو کہ کہیں آپ بھول جائیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ ہاں جتنا بھلانا میرا منظور ہوگا وہ بھول سکتے ہیں۔ تو الا ماشاء اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے بھولنے سے کتاب کی کوئی آیتیں رہ جاتی ہے، ذہن سے نکل جاتی ہے، تو جہاں پر کسی آیت کے منسوخ کرنے کا اللہ رب العزت بعض مرتبہ کسی آیت کو نازل کر کے اس کے احکام کو منسوخ کر دیے ہیں۔ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس کا حکم جو ہے اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ تو جس طریقے سے کسی آیت کے نسخ کرنے کے لیے آیت آتی ہے، تو اسی طریقے سے کسی آیت کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھلانا منظور ہوگا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے منسوخ کرنے کا، کسی آیت پر عمل نہ کرنے کا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے الا ماشاء اللہ، کہ اگر آپ بھلانا چاہیں تو آپ کی مصلحت اور آپ کی حکمت سے اللہ رب العزت بھلا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نسخ کا ایک طریقہ ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر کھلی ہوئی چیز کو جانتے ہیں۔ یعلم الجہرہ، ہر کھلی چیز کو بھی، ظاہر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَيَخْفَى، اور پوشیدہ چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور آسانی کے لیے ہم سہولت بھی کر دیں گے۔ اے پیغمبر،
آسانی کے لیے ہم آپ کے لیے سہولت بھی کر دیں گے. یعنی جس طریقے سے یہ قرآن کریم آپ کو یاد کرنا آسان ہے، قرآن کریم یاد کرنا آسانی تو ہے کہ 7 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ قرآن کریم کا حافظ ہو جاتا ہے. یہ یاد کرنا ہی تو آسان ہے. نہیں تو بڑی بڑی کتابیں انسان یاد نہیں کر سکتا. تورات، زبور، انجیل یہ سب بھی کتابیں ہیں آسمانی، لیکن کوئی ثبوت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پوری کی پوری تورات، پوری کی پوری انجیل، پوری کی پوری زبور کسی کو پورا یاد ہو. یہ بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن کسی کو زبانی یاد وہ کتاب نہیں ہے. یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی یاد نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پوری کتاب زبانی یاد نہیں. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان کو بھی پوری کتاب زبانی یاد نہیں. لیکن یہ قرآن کریم ہی کی خاصیت ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو تو یاد ہے ہی. اللہ کے پیغمبر کے صدقے سے آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے. تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں جس طریقے سے ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنا آپ کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم اس پر چلنے کے لیے بھی آپ کو آسان کر دیں گے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اس شریعت پر ہم آپ کے چلنے کے لیے بھی آسان کر دیں گے. وہ احکامات کو سمجھنا بھی ہم جس طریقے سے آسان کیے، اس پر چلنے کے لیے بھی ہم آسان کر دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو تبلیغ کریں گے، تبلیغ کا جو فریضہ انجام دیں گے، اس پر جو لوگ آپ پر طعنہ اور زیادتی کریں گے، آپ اس کی مدافعت کریں گے. یہ مدافعت بھی کرنا، دفاع کرنا بھی ہم آسان کر دیں گے. یہ مطلب ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى کہ ہم آپ کے لیے، آپ کے آسانی کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے. یعنی اس قرآن کریم پر چلنے کے لیے ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے اور آپ کی امت کے لیے آسان کر دیں گے کہ شریعت پر چلنا پھر کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت مفید ہو. اگر نصیحت کرنا، واعظ و نصیحت کرنا مفید ہو تو آپ نصیحت کیجئے. آپ نصیحت سے پیچھے نہ ہٹیے. لوگوں کی اصلاح کے لیے جو کام آپ کر سکتے ہیں واعظ و نصیحت کا، وہ کرتے رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت کرنا یہ فائدہ مند ہے. کبھی بھی نصیحت خالی نہیں جاتی. کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ نصیحت انسان کو بالخصوص مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو مومنوں کو نصیحت فائدہ مند بھی ہوتی ہے. تو نصیحت کرنا اپنے اندر فائدہ رکھتی ہے. تو اے پیغمبر آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا مفید ہو. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آگے بتا دیتے ہیں پیغمبر نصیحت کرنا مفید ضرور ہے، لیکن ہو سکتا ہر ایک کو فائدہ نہ ہو. کیوں؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ کہ نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. جس انسان کو کوئی نصیحت لینا ہی نہیں ہے اور وہ فطرت ہی بدل دے تو پھر اس کو نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ اسے اللہ کا خوف ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، جنت اور دوزخ کو مانتا ہی نہیں، آخرت کو مانتا ہی نہیں، تو پھر وہ فائدہ کہاں سے ہوگا ان کو؟ تو ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. جب اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہوگا تو جب ہم نصیحت کریں گے تو نصیحت کا فائدہ ضرور ہوگا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اس کو نصیحت فائدہ مند دیتا ہے.
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور فرما رہے ہیں خود اللہ تبارک و تعالی نصیحت سے وہی بھاگتا ہے جو بدبخت ہو۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اشقا کے معنی آتے ہیں بدبخت، بد نصیب۔ تو نصیحت حاصل کرنے سے کون ڈرتا ہے؟ وہی جو بد نصیب ہو، بدبخت ہو، وہ اپنی قسمت کو ہی خراب کرنا چاہتا ہو، تو وہی جو ہے نصیحت سے ڈرتا ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، تو جو ڈرتا ہے تو وہ پھر بڑی آگ میں داخل ہوگا، اسے دوزخ کی آگ میں اللہ تبارک و تعالی داخل کریں گے، ضرور ڈالیں گے۔ جو بد نصیب ہوگا، بدبخت ہوگا، جو اللہ کی نصیحت لینے سے بھاگے، اس کو بڑی آگ میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر فرما رہے ہیں کہ پھر اس جہنم کے اندر نہ تو موت ہی آئے گی اور نہ زندگی ہی، نہ تو وہ مر ہی جائے گا اور نہ وہ زندگی ہی پائے گا، یعنی وہاں پر اس کو موت نہیں آئے گی۔ بار بار وہ موت بھی مانگے گا کہ کسی طرح مجھے موت آ جائے، جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی، اور نہ زندگی اس کو ملے گی، یعنی آرام کی زندگی، چین کی زندگی اس کو وہاں پر نصیب نہیں ہوگی، بس عذاب ہی عذاب میں اسے رہنا ہے۔ تو وہ موت کو بھی مانگے تو موت بھی نہیں آئے گی، زندگی تو اس کو چین کی وہاں ملے گی ہی نہیں، تو آرام کی زندگی نہیں ملے گی، یعنی زندگی نہ ملنے کا مطلب یہ چین کی زندگی وہاں نہیں ملے گی۔ قد افلح من تزکا، تو اوپر کی آیتوں سے یہاں تک ثم لا يموت فیہا ولا یحیا تک اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اے پیغمبر آپ بھی اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کیجئے اور کامل اور مکمل طور پر اللہ کا حق ادا کیجئے، اور اسی طریقے سے مومنوں سے بھی کہا گیا کہ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کریں اور اس کی عبادت کا صحیح حق ادا کریں، یہاں تک تو یہ بیان کیا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے جو یہ کرے گا، جو اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرے گا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، وہ کیا ہوگا؟ فرما رہے ہیں وہی بامراد ہوں گے، کامیاب کو پہنچیں گے۔ قد افلحا، بامراد ہوا جو شخص قرآن کریم سن کر پاک ہو گیا، من تزکا، پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، یعنی اپنے دل کو بھی پاکیزہ بنا لیا اور اچھے سے اچھے اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کو راضی کر لیا، یعنی ہر طرح کے باطل عقیدے اور اخلاق رذیلہ سے پاک اور صاف ہو گیا، اس کے اخلاق اچھے بن گئے، اس کی ظاہر اور باطن بھی بالکل پاک اور صاف ہو گیا، تو یہی شخص بامراد ہے، یعنی کامیابی کو گویا کہ وہ پہنچ گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام لیتا رہا، فصلہ، پھر نماز بھی پڑھتا رہا، یعنی اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کرتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا اس کو دھیان رہا، کوئی بھی کام کیا اللہ کو سب سے پہلے دھیان میں لے آیا کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اگر میں اس میں غلط نیت سے کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری پکڑ کریں گے، اس نیت کو سامنے رکھ کر اس نے گویا کہ ہر کام کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کھانا بھی انسان کی عبادت بن جاتا ہے اگر صحیح نیت سے کھائے، اس نیت سے اگر کھائے کہ میں یہ جو غذا کھا رہا ہوں یہ اللہ کی مجھے نعمت دی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ میں کھا کر کیا کروں گا؟ اپنے جسم کا حق بھی ادا کروں گا اور صحیح طور پر نمازیں بھی پڑھوں گا، میرے اوپر جن کے حقوق ہے صحیح طور پر انجام دوں گا۔ تو کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ یہی کھانا اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ تو یہی ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام بھی لیتا رہا، فصلہ، پھر نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے لیے فرما رہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں، یعنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہو، آخرت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو۔ اے دنیا والو، یعنی دنیا پرست لوگوں سے
بالخصوص کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے، ظلم و زیادتی کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو دنیاوی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بدر جہاں بہتر ہے، والآخرۃ خیر بدر جہاں بہتر ہے، والابقا اور پائیدار بھی ہے۔ یعنی آخرت کی کامیابی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، وہ چند دن کی کامیابی ہے، وہ بھی لوگوں کی نظر کی کامیابی ہے، اللہ کی نظر میں وہ کامیابی نہیں ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمام کی تمام مضامین جو بیان کیے گئے قرآن کریم میں، یہ تمام کے تمام مضامین، یہ تمام کے تمام مضمون اگلے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ صحف جمع ہے صحیفہ کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمام کے تمام مضمون جو قرآن کریم میں ہم ذکر کیے ہیں یہ اگلے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ اور کن کن کے صحیفوں میں؟ بالخصوص صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود ہے یہ مضمون قرآن کریم کا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ جتنے بھی مضامین آئے ہیں، دوزخ اور جنت کا تذکرہ، اسی طریقے سے بندوں کے حقوق اور اسی طریقے سے اخلاق حمیدہ، جتنے بھی بہترین چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے صحیفوں میں بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ مضمون اللہ نے ذکر کیا۔ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے 10 صحیفے نازل فرمائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل ہونے سے پہلے ان پر بھی جو ہے 10 صحیفے نازل فرمائے، اور بے شمار صحیفے اور دیگر انبیاءوں پر بھی نازل کیے ہیں، رسولوں پر نازل کیے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کیے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام مضامین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف قرآن ہی کے اندر نہیں ہے بلکہ دیگر آسمانی صحیفوں میں بھی ہے۔ تو اب تو اور بھی پکی بات ہو گئی کہ یہ قرآن کریم ہی کے اندر یہ مضامین نہیں ہے بلکہ دیگر صحیفوں میں بھی ہے، تو معلوم یہ ہوا اس بات کی اور بھی تاکید ہو گئی کہ یہ باتیں صرف اس قرآن میں ہی نہیں ہیں بلکہ دیگر صحیفوں میں بھی ہے۔ تو اب تو نہ ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہتی، اس کے انکار کرنے کی اب کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی پھر اس کے باوجود انکار کرتا ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو سورہ اعلیٰ کے اندر مضامین ذکر کیے ہیں، بالخصوص اپنے پاک نام کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کا جو اللہ نے حکم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پروردگار کے نام اور اللہ رب العزت کی صفات زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا اس سے رکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔